بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ ذکر ہمیں زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، شیطانی شر سے بھی ہمیں بچائے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں کاروبار میں یا کسی کام میں، وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس گھر میں اللہ کا یہ نام کثرت سے پڑھا جاتا ہے، وہاں ہوتا ہے ایک ایسا معجزہ۔ صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے بس آپ اللہ کے یہ نام پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے۔ چلے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ گزارش کرتی ہوں لائک اور شیئر بھی کیجیے ہماری ویڈیوز کو، اور اس سے پہلے سبسکرائب کر دیں سید دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس سے نہ صرف ہماری دعا قبول ہوتی ہے بلکہ ہماری مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جل شانہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکار سکتے ہو، ایک ہی بات ہے، اس کے بہت سے بہترین نام ہیں اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں، بہوالا بنی اسرائیل۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ اعظم ہے، قدرت والا ہے، قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی کے ناموں کی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے صبح جیسے ہی ہوتی ہے اور رات کو سونے سے پہلے۔ عمل کس طرح کرنا ہے آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ میں کوئی بھی عمل جو آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ لکھ لیا کریں یا ذہن نشین کر لیا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ یقین ہے تو آپ وظیفہ کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یقین ہی ہے جس سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے۔ میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ کا ذاتی نام، یا اللہ یا سلام یا مؤمن، یا اللہ یا سلام یا مؤمن۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ یا سلام یا مؤمن، یہ ایک ہو گیا، اور اس طرح تسبیح مکمل کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ پھر آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام، یا اللہ یا سلام یا مومن، ایک تسبیح مطلب 100 مرتبہ۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، اور رات میں سونے سے پہلے یعنی عشاء کے وقت جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت کی تسبیح پڑھ لیجیے۔ جس طرح آپ نے صبح پڑھی ہے اسی طرح آپ کو رات میں بھی پڑھنی ہے، یعنی 3 بار درود ابراہیمی، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام یا اللہ یا سلام یا مومن ملا کر، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ جس طرح آپ نے صبح اٹھ کر یعنی فجر کے بعد عمل کرنا ہے، اسی طرح آپ کو رات میں بھی یہ عمل کرنا ہے سونے سے پہلے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسا معجزہ ہوگا آپ کی زندگی میں کہ سب سے پہلی بات کہ شیطانی شر سے آپ محفوظ رہیں گے، حفاظت ہوگی آفات سے، بلائیات سے، اور اس کے علاوہ بگڑے کام بن جائیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی، اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، گھر کی طرف سے پریشانی ہے تو پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، بس آپ نے دل لگا کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان کے ذریعے پکارنا چاہیے بہت سے لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ صفاتی نام وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے، جیسے وہ بے عیب ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اس جیسا کوئی نہیں۔ اور یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ مقدس سلامتی والا بادشاہ ہے، السلام وہ ہے جس کی صفات، جس کے افعال، اقوال اور شریعت محفوظ ہے، بلکہ اس کی ساری شریعت حکمت، رحمت، مصلحت، عدل اور سلامتی سے پر ہے۔ السلام وہ ہے جو جنت میں اپنے بندوں پر سلامتی نازل فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو۔ نیز اس لیے بھی اللہ تعالیٰ السلام ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے ظلم سے محفوظ اور سالم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور نقصان اور کمزوری سے محفوظ ہے، نہ اس کی ذات کو کسی قسم کی کمزوری لاحق ہوتی ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی بھی ضعف یعنی کمزوری واقع ہے۔ وہ ہر حال میں السلام ہے اور سلامتی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی سلامتی عطا نہیں کر سکتا۔ اب بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہوتی ہے، بے شک تو بابرکت اور جلال و اکرام والا ہے، باہوالا۔ مسلم شریف۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب بابرکت ہیں، ان کو پڑھنے سے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہوتی ہے، لیکن السلام جب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ یا اللہ یا السلام، تو اس کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جو سلامت رکھنے والی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام المؤمن، اس کے معنی ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا، یعنی ان کے ایمان کی تصدیق، ان کے صدق و ایمان کو قبول کر کے انہیں ایمان پر ثبوت دے کر کرتا ہے، جس طرح کہ اس نے اپنے بندے سے ثواب کا وعدہ کر کے صدق کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ میرا بندہ اگر مومن ہے، اس کا دل پاک ہے ہر طرح کی برائی سے، تو اس کا ایمان سلامت ہے اور جنت کا مستحق ہے، وہ یعنی جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جب قیامت کے دن امتوں سے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی تصدیق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، بحوالہ سورہ توبہ، یعنی وہ جانتا ہے اس کے مومن بندے کیسے ہیں۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس لیے کہ جس توحید کی دعوت اس نے اپنے بندوں کو دی ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کی تصدیق اپنے قول سے کی ہے، اور وہ مخلوق پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، بلکہ جو بھی اس پر ایمان لائے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جہنم اور آگ کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ساتھیو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ایک اور انوکھی معلومات لے کر آئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں سے مل کر بنا ہے، ایک ذاتی، 2 صفاتی، تو سوچئے انشاءاللہ آپ اس کو جب دل کی گہرائی سے پڑھیں گے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دے گا، بلکہ آپ کی تمام مشکلات کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ، اور سلامتی عطا کرے گا، صحت عطا کرے گا، ہر طرح کی مصیبتوں سے آپ کو دور رکھے گا، آپ کے اہل خانہ کو۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، کوشش کیا کریں جو بھی وظیفہ آپ کو پتہ چلے، جو کہ بہت آسان ہوتا ہے، ہماری جانب سے ہمیشہ آپ کو سہولت ہی دی جاتی ہے تاکہ آپ کم وقت میں اللہ کا ذکر کر کے بہت کچھ پالیں، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، بس ہم ایک ذریعہ ہیں۔ تو آپ نے یہ تمام وظائف لوگوں تک ضرور پہنچانے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔